اب بھارت کے حوالے سے کریں گے۔ امریکی کمیشن برائے مذہبی آزادی کی تازہ رپورٹ آپ کی آنکھوں سے بھی گزری، آپ نے بھی اس کو پڑھا۔ کتنی بڑی چارج شیٹ ہے یہ مودی گورنمنٹ کے لیے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے، فارسی کی ضرب المثل ہے، تدبیر کنن بندہ تقدیر کنن خندہ۔ آدمی تدبیر کرتا ہے اور تقدیر اس پہ ہنستی ہے۔ اس لیے اگر انسانی تدبیروں پہ انحصار ہوتا تو سوویت یونین جیسی ملٹری سپر پاور، جس کو امریکہ سے ڈیفینیٹلی بڑی ملٹری سپر پاور تھی سائز میں، اور خود امریکہ پسپا نہ ہوتا، وہ تو خیر گئی، برطانیہ گیا جس پہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اور چین جیسی عظیم عالمی طاقت، جو چین جس کی اوس آمدن پاکستان سے 1/3 تھی 91 میں، 1981 1/3۔ کین یو امیجن؟ اب کوئی 40%، $180 ہماری $380۔ تو وہ اس طرح رائز کر گئی۔ تو یہ جو دیکھو قوموں کی نفسیات پہ ہوتا ہے۔ امریکی بڑی ظالم قوم تھے، ریڈ انڈینز کو مار ڈالا، مگر انہوں نے اپنی اصلاح جب شروع کی اور وہ ان کے فور فادرز یعنی ابراہم لنکن اور ان کے ساتھی جو ہیں اخلاقی عظمت کی طرف گئے، تو دوسری قوموں سے ان کی اخلاقی حالت بہتر ہو گئی، بتدریج بہتر ہو گئی۔ ویسے انفلوئنزا سے مرے ریڈ انڈینز زیادہ تر 90%، مگر چیچک سے بھرے ہوئے کمبل بھی پھینک دیتے تھے ان کی طرف۔ وہ غریب تھے بیچارے، کمزور تھے، ان کے پاس جدید اسلحہ نہیں تھا، وہ ایک قدیم تہذیب تھی، ترقی نہیں کر سکتی تھی، دنیا سے آئسولیٹ رہے تھے، دنیا کا پتہ ہی نہیں تھا انہیں۔ انڈیا جو ہے اس کی کیپیسٹی نہیں۔ میں نے آپ کو ایک خاتون کا فقرہ سنایا تھا، بیگم محمد علی، اپنے جو وزیر اطلاعات ہوتے ہیں، محمد علی درانی، اور یاد رکھیں درانیوں کے خون میں سیاست ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ مگر وہ درانی نہیں ہے، میرے پاس ایک کلپ ہے، وہ دکھا دیں پہلے۔ وہ انہوں نے کہا تھا انڈیا ترقی نہیں کر سکتا۔ کتنا سمپل اور صحیح انالیسس تھا۔ چلیں ایک چھوٹا سا میں بھی دکھاتی ہوں، بیسک کنٹراڈکشن نہیں، وہ دکھائیے گا، میں بات کر دوں۔ انڈیا کی یہ اخلاقی طور پر یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ گرو کر سکے، چنانچہ اس کے باوجود کہ وہ امریکہ کا بنیادی حلیف ہے اس خطے میں، کیونکہ اس کو خطرہ کس سے ہے؟ چین سے۔ اس کے باوجود پہلے تو یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی سینٹرل ایشیا پالیسی سے الگ کر دیا انڈیا کو، جس کا وہ حصہ تھا۔ اب وہ صرف ان کی جو یعنی دوسرے عالمگیر پالیسی کا دوسرا حصہ ہے، جس میں جاپان اور آسٹریلیا بھی شامل ہیں، اس میں وہ شامل ہیں، اور امریکہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس لیے کہ بہرحال امریکی عوام کو جواب دہ ہیں، کانگریس کے تحت یہ کمیشن قائم ہے، ہر سال اسے رپورٹ لکھنی ہوتی ہے۔ یہ پہلا ملک نہیں ہے جس پہ یہ اعتراض ہوا ہے، 9 اور ملک، پاکستان بھی شامل ہے۔ ہماری زیادہ توجہ مگر پاکستان پہ اب انہوں نے کہا صورتحال بہتر ہو رہی ہے، تاجکستان ہے، ترکمانستان ہے، سعودی عرب ہے، ایریٹریا ہے، چین ہے، ایران ہے، بڑے اچھے انیشیٹو میانمار ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں مگر انہوں نے اور بات کی، ان کا پاکستان میں صورتحال بہتر ہو رہی ہے، ہمارے ہاں تو حکومت ملوث نہیں تھی۔ دوسرا انہوں نے کہا اس میں حکومت ملوث ہے۔ تیسرا انہوں نے کہا پولیس خاموش تماشائی ہے۔ چوتھا انہوں نے کہا کہ کشمیر جو ہے وہ اونلی مسلم میجورٹی اسٹیٹ، اس کو الگ کیا گیا، اور یہ کہا پیونیٹیو ایکشن ہونا چاہیے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اب سزا ملتی ہے یا نہیں ملتی، لیکن تھنک ٹینکس اور واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز اور میڈیا رائے عامہ پہ اس کے اثرات ظاہر ہونے شروع ہو گئے۔ لوگ کہتے تھے 350 سال سے سوویت یونین ایک فروغ پذیر طاقت ہے، روس، یہ کبھی پسپا نہیں ہوگا۔ انہوں نے افغانستان کی غلطی کی اور پسپا نہیں ہوا، وہ ٹوٹ گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ انڈیا جو ہے، میں آپ سے کہتا ہوں، ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ لوگ یہ اس طرح سوچتے ہیں کہ طاقت کی اپنی منطق ہوتی ہے، لیکن وہ تو کہتے ہیں مودی گورنمنٹ بڑی سٹرونگ ہے وہاں پہ، مودی گورنمنٹ کہتے ہیں بڑی سٹرونگ ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کمیونسٹ حکومت کیسی سٹرونگ تھی؟ ایسی سٹرونگ حکومت تو دنیا میں کبھی بنی نہیں جیسی ماسکو میں تھی، کوئی سانس نہیں لے سکتا تھا اس کی مرضی کے خلاف۔ مودی کا نظریہ اور بڑا موجود پھول رہا ہے، گرفت کتنی مضبوط تھی اپنے نظام بھارت کے اندر مودی کا نظریہ بڑا پھل پھول رہا ہے، پھل پھول رہا ہے، اس کے تضادات بھی ظاہر ہو رہے ہیں۔ وہاں جو سینسیبل لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، میں نے آپ دیکھا نا، پولیٹیکل سائنس کا اصول دیکھنے پڑتے ہیں نا،
پولیٹیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر آبادی کا بڑا ایک 1/3 20% پرووک ہو جائے، 15% تو مسلمان ہی پرووک ہو گیا نا، پھر ان کا سیکولر پرووک ہو گیا، دلت پرووک ہو گئے، ٹھیک ہے۔ جناب والا کویت کی کابینہ نے قرارداد منظور کی ہے، ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹلی، کہ ہمیں تشویش ہے۔ امارات کی ایک شہزادی نے جو بہت مقبول ہے، افسوس مجھے اس کا نام یاد نہیں رہا، بہت مقبول ہے اور جسے وہاں کے مقبول دانشور سمجھا جاتا ہے، شہزادی ہونے کی وجہ سے مقبول نہیں ہے، انٹلیکچوئل ہونے کی وجہ سے آرٹیکل لکھا۔ آخر مسلمان ہیں، عرب کتنے ہی کمزور ہوں، مسلمان ہیں، مطلب ہے یہ تو ٹھیک ہے کہ حالت ان کی اچھی نہیں ہے، مگر جوش تو آتا۔ ایران میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی اثر رائے عامہ پہ نہیں ہوگا، بتدریج ہوگا۔ یہ وہ تبدیلیاں ہیں جو امیت شاہ نے کہا، اس کا ریفرنس دیا ہے اس کمیشن نے اپنی رپورٹ میں، کہ مسلمان ایک دیمک ہے۔ اچھا یہ تو مودی کا تو پابندی تھی، یہ امریکہ میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، وہ تو وزیر اعظم بن گیا نا، تو یہ پابندی انہوں نے لفٹ کی۔ لیکن بہرحال اس کا وہ اب دوبارہ یاد آئے گا لوگوں کو، جیسے سردیوں میں چوٹیں جو زندہ ہو جاتی ہیں نا جب ٹھنڈ لگتی ہے، تو دنیا کو یاد آئے گا اس دنیا کے فیصلے انسان نہیں کرتے، خدا نے انسانوں کے سپرد نہیں کر رکھا ہے، اس کے فیصلے وہی کرتا ہے، وہی کرتا ہے بے شک۔ اب ایک علامت نظر آتی ہے، وہ پاکستان کے جو عظیم بیٹسمین تھے جن کا ریکارڈ تھا، حنیف، میں معذرت کے ساتھ کرکٹ کے ساتھ میرا کوئی اچھا حنیف جو تھے نا، ان میں ایک عجیب خصوصیت پائی جاتی تھی، وہ پچ پہ اس پہ ہاتھ رہے تھے، کرکٹ کی جو ہوتی ہے کیا کہتے ہیں اس کو جس پہ کرکٹ کھیلتے ہیں، اس پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیتے تھے کہ گیند کیسے آئے گی۔ اچھا یہ راولپنڈی میں چیک کر لیتے تھے وہ، نہ دیکھ کے کہہ دیتے تھے ایسے اس پہ گیند ایسے آئے گی، اور لوگ حیران ہوتے تھے۔ اللہ نے انہیں، حنیف محمد لٹل ماسٹر حنیف محمد، اللہ نے انہیں بڑی عجیب صلاح۔ ایک لال کرتی میں ایک کرسچین رہتا ہے، وہ زمین پہ پاؤں رکھ کے بتا دیتا ہے کہ اس کے نیچے پانی ہے نہیں۔ پٹوار کے بہت سے علاقے ہیں جہاں پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو دانا لوگ ہیں، جو کون ہیں؟ اہل نظر، اہل علم، اہل دان شام ہیں، کمیاب ہیں اہل نظر، کیا تعجب ہے کہ خالی رہ گیا تیرا۔ کیا بات ہے، ان کا فیصلہ ہے، ان کی رائے ہے، غیب تو اللہ جانتا ہے نا، فیصلہ تو صرف اللہ ہی کرتا ہے۔ انڈیا کو ٹوٹنا ہے روس کی طرح، سوویت یونین کی طرح، انڈیا کبھی متحد رہا ہی نہیں ہے، اس کے عوامل یہ پیدا کر رہے ہیں جو جرمنی کے ساتھ ہٹلر نے کیا، وہ مودی اب بھارت کے ساتھ کر رہا ہے۔ وہ مودی اب، جرمن تو بڑے دانا لوگ تھے، پڑھے لکھے تھے، بخار میں مبتلا، جو اردو سپیکنگ آبادی کے ساتھ الطاف حسین نے کیا، زیادتی تو ان کے ساتھ ہو رہی تھی، ملازمتوں میں ان کا کوٹا کم تھا، مگر جنگ تو لڑی جانی چاہیے۔ جیسے کشمیری ہمارے آزاد کشمیر والے سہنے ہیں، ایک چیز منوا لیتے ہیں دوسری پہ کھڑے رہتے ہیں، یہ بھی مانو، رفتہ رفتہ انہوں نے صوبوں سے زیادہ خود مختاری لے لی۔ ہماری شمالی علاقوں والے ہیں بڑی محبت سے، مگر ضد پہ کھڑے رہتے ہیں، پکے رہتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ یہ دو سب سے کمزور علاقوں میں تعلیم کا ریشو سب سے بڑھ گیا، سب سے زیادہ لوگ ان میں برسر روزگار ہیں۔ جنگ تو شائستگی سے لڑی جاتی ہے، ضد پکی، اپنے حقوق لینے، اردو اسپیکنگ آبادی کو، کراچی والوں کو حقوق لینے کا پورا حق تھا، اور جمہوریت ہوتی کیا ہے؟ وہ ملک کے، لیکن انہوں نے آج اپنی پارٹی کو یتیم کر دیا، صرف ایک شخص کی وجہ اس سے۔ لیے کہ یہ نفرت جب آپ کسی کمیونٹی میں پیدا کرتے ہیں تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بلوچستان کے حالات کب بہتر ہونے شروع ہوئے؟ جب جنرل جنجوعہ وہاں گئے اور انہوں نے اس نفرت کا خاتمہ کیا۔ اس میں ایک فریق قصوروار نہیں تھا، اس میں تو الطاف حسین قصوروار تھا بیسیکلی، اور وہ حکومتیں بھی قصوروار تھیں جنہوں نے کراچی والوں کو حقوق غصب کر رکھے تھے۔ جنرل جنجوعہ گئے، نفرت ختم ہوئی، بلوچستان ترقی کے راستے پہ چل پڑا ہے، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ وہ باقی صوبوں کے برابر ہوگا، ٹھیک ہے۔ 6% سے سب بجٹ میں 9% ہے، اب 50% بڑھ جانا معمولی بات نہیں ہے۔ گرو کر رہا ہے۔ 4 اضلاع ایسے تھے اس کے جو باہم منسلک ہی نہیں تھے، ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں آپ داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ وسیع و عریض بہت ہے نا، 47 آبادی چدری ہے، بلوچ کہاں نوکری کرتے بیچارے کراچی میں جا کے۔ اب وہاں صورتحال قدرے بہتر ہے، اور بہتر ہونی، قدرے بہتر ہے، امن ہے، کام بھی چل رہا ہے، جانیں محفوظ ہیں، ٹھیک ہے۔ 80 ادارے تو فوج نے بنایا جائے، ٹریننگ دی جاتی ہے یا بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، اور 5000 بچے بلوچستان کے، پاکستان کے بیسٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، چمالان کی کوئلے کی کانوں کے کمائی سے۔ یہ ہوتا ہے حقوق حاصل کرنے کا طریقہ۔ انڈین مسلمانوں کو چاہیے
اگر کوئی سن رہا ہے، کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سن ہی لیتا ہے، ہمارا زمانہ ایسا کہ بات پہنچ ہی جاتی ہے، تشدد کا راستہ اختیار نہ کریں۔ لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ پرتشدد جو کیمپینز ہیں یہی واحد راستہ ہے۔ نہیں، مسلمانوں کو تشدد کا راستہ اختیار نہیں، مسلمانوں وہ تو خیر، وہ تو تشدد، ہندو تو اسی ان پالیسی کے پہ پاس چلتے اور ہیں۔ نفرت کے سوا ہے ہی کچھ نہیں، نخوت اور نفرت کے سوا ان کے پلے ہی کچھ نہیں۔ لیکن تاریخ کا ایک مسلمہ اصول ہے، اقلیت اکثریت پہ تادیر حکومت نہیں کرتی، برہمن اقلیت ہے۔ شودر کو وہ کہ الگ قوم سمجھتا ہے۔ مسلمانوں کا پہلے ملازمتوں میں کتنا حصہ تھا؟ 1%، 15% آبادی ہے، نجی کمپنیاں بھی نوکری نہیں دیتی۔ اب وہ ایم ایل اے کیا کہہ رہا ہے، ممبر آف پارلیمنٹ، وہاں ایم ایل اے کہتے ہیں ایم ایل اے کو، جی جی، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم سبزی نہیں بیچ سکتے، اور کیا کہہ رہے ہیں مسلمان جو ہیں وہ پھیلاتے ہیں کرونا۔ ارے بھائی، پہلے کوئی آدمی خود کو کرونا میں مبتلا کرے، پھر وہ تم لوگوں کو مبتلا کر لیں، یہ کمال ہو گیا۔ 25 کروڑ آدمیوں نے خودکشی کا فیصلہ کیا، کتنی عام مکانہ بات ہے۔ اور کشمیر میں تم نے کیا کیا اور پتہ ہی نہیں۔ سوچ سمجھ سے آری لوگ ہیں یہ۔ بات جب آدمی دیکھیے، عقل کبھی تنہا نہیں ہوتی، عقل کے ساتھ یہ مثبت جذبہ جڑا ہوتا ہے یا منفی۔ یا عقل، اگر ایک آدمی منتقم مزاج ہے تو اس کی کامن سینس اس کو کیا سجھائے گی کہ اپنے دشمن کو مار ڈالو۔ اچھا ہارون صاحب، یہ تو بھارت کے اور حوالے سے ہو اگر گیا۔ آدمی اثار کیش ہے تو عقل اس کی کہے گی کہ بھائی صدقہ دو، تمہارا مال بڑھے گا، تمہارے ذہنی سکون اللہ حاصل کی راہ ہوگا، میں خرچ تمہاری کرو۔ آخرت اچھی ہوگی۔ وہ کئی گنا بڑھا کر واپس کرتا ہے۔ ہارون صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ ہم بھارت کی تو بات کر رہے ہیں، پاکستان کے حوالے سے جو باتیں کی گئی ہیں اس کمیشن کے رپورٹ میں کہ پاکستان کتنے اچھے اقدامات اٹھائے ہیں، پاکستان عالمی طور پہ خود کو منوانے کی ہمیشہ کوشش کرتا ہے، یہ چیزیں کتنی پازیٹیو ثابت ہو سکتی ہیں ہمارے ملک کے لیے؟ دیکھیں نا جی، ہم نے پہاڑ جیسی غلطیاں کی، مگر یہ ہماری حکومتوں کی پالیسی نہیں تھی کہ اقلیتوں کو دبایا تھے کہ ہم تھر جائیں۔ ایسی محبت سے وہ ملیں گے وہاں کے ہندو، اتنے اچھے ہیں۔ ہمارے یہ سب کٹر مذہبی جماعتیں، حافظ سعید اور جماعت اسلامی اور فلاں، وہاں جا کے ویلفیئر کا کام کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ مگر کچھ مولوی کچھ نفرت کا پرچار کرتے تھے، غلط فہمیاں پھیلاتے تھے کہ گویا یہ ہمارے کرسچین جو ہیں بیچارے، یہ ہمارے گھروں کا کوڑا صاف کرتے ہیں ہمارے راستوں پہ، یعنی یہ ہمارے اس سے بڑے کیا محسن ہو سکتے ہیں۔ گھنٹی آئیکن دبائیے اور ایپک پاکستان کی اپڈیٹ پائیے۔